اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 33۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب حمص کے قریب پہنچا تو حمص کا حکمران ابن ملا جب اپنے لشکر کے ساتھ پہلے سے شہر کے نواح میں خیمہ زن تھا تو اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے کہ حمص کے علاوہ طرابلس، اپاہیمیہ، عرکہ اور یمن کے علاوہ مصر تک سے بڑے بڑے لشکریوں کے گروہ اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اس کے آنے سے اس کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا تھا، جس کی بنا پر اس نے سلطان کے ساتھ شہر سے باہر ٹکرانے کا عزم کیا تھا۔ سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ابن ملاحب کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی ابن ملاحب کے لشکر کے سامنے بڑی تیزی سے خیموں کا شہر آباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حمص شہر ارض شام کے دریائے آسی کے مشرقی کنارے پر سطح سمندر سے لگ بھگ 500 میٹر بلند کوہ لبنان اور جبل انصاریہ کے درمیان ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے۔ خلیج فارس سے پامیرا ہو کر بحر روم جانے کا آسان ترین راستہ یہیں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بڑے بڑے لشکروں مثلاً حلب، طرابلس اور اپاہیمیہ کو یہاں سے شہرائیں جاتی ہیں۔ اس شہر کی پچھلے 5000 سال کی تاریخ اہم واقعات سے پر ہے۔ 2000 سال قبل از مسیح حمص کے ایک غیر معروف مقام تھا۔ شہر کی بنیاد قدیم یونانیوں کے ہاتھوں پڑی تھی۔ اس شہر پر رومی نقشہ تعمیر کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ 81 ق سے لے کر 96 تک حمص پر ایک مقامی خاندان حکمران تھا۔ 5ویں صدی عیسوی تک عیسائیت یہاں جڑ پکڑ چکی تھی۔ جنگ یرموک کے بعد شہنشاہ ہرقلیس حمص چھوڑ کر چل دیا اور اسلامی لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح کی زیر کمان شہر کی دیواروں کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ تو یہاں کے باشندوں نے امان طلب کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لگ بھگ 500 صحابی مفتوحہ شہر حمص میں سکونت کے لیے چلے آئے تھے۔ زمانہ قدیم سے ہی اس شہر کی چند خوبیاں تھیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں اور لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ پہلی خوبی یہ کہ یہ شہر دریا کے کنارے آباد تھا۔ دوسری یہ کہ حمص کے لوگ اور باشندے اپنی خوب روئی کی بنا پر مشہور تھے۔ یہاں ملکہ ہیلینا نے 4 پایوں پر جو ایک کلیسا بنایا تھا وہ دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا تھا۔ حمص کے بازاروں میں قدیم چوکوں کا فرش تھا جو اپنی خصوصیت کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ حمص کے عجائبات میں ایک بہت بڑا مجسمہ اور پتلا بھی تھا جو حمص کے ایک کلیسا اور جامع مسجد کے دروازے پر ایستادہ تھا۔ یہ سفید پتھر کا مجسمہ تھا۔ اس کا بالائی حصہ انسان کی صورت کا اور نیچے کا حصہ بچھو کی شکل کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ کھائے تو وہ مٹی لے کر اس پتلے سے ملتا تھا اور پھر پانی میں گھول کر پی جاتا تھا، فوراً تکلیف جاتی رہتی تھی اور اچھا ہو جاتا تھا۔ کہنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک طلسم تھا جو خاص طور پر بچھو کے کاٹے کے واسطے بنایا گیا تھا۔ اس شہر کی آب و ہوا کہتے ہیں بہت اچھی اور زرخیز زمین اور ہموار میدان ہیں۔ جہاں کی زمین شام کی بہترین زمینوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس شہر کے لوگ نہایت حسین و جمیل تھے۔ پینے کا پانی زیادہ تر بارش کا ہوتا ہے، لیکن ایک ندی بھی ہے جو مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا۔ یہاں کے گرجا پر قابض ہو گیا اور اس کا نصف حصہ مسجد کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے قریبی چوک میں ایک گنبد ہے جس کی چوٹی پر بچھو والا بنجی پتلا ایستادہ ہے۔ مشہور مورخ ابن جبیر لکھتا ہے کہ حمص کے باشندے جنگ میں بڑی بہادری اور استقامت میں مشہور ہیں
اور اس وصف میں حلب کے لوگ ان سے دوسرے نمبر پر ہیں، جہاں کا موسم مرطوب اور سمندر کی ہوا خوشگوار ہوتی ہے۔ شہر کے جنوب میں ایک مضبوط قلعہ ہے اور مشرق کی طرف قبرستان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن اور حضرت عمر کے فرزند عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں۔ حمص کی شہر پناہ بہت مضبوط اور قدیم ہے اور اس کو سنگ سیاہ سے بنایا گیا تھا۔ شہر کے پھاٹک بہت اونچے اور آہنی ہیں، ہر ایک کے اوپر بلند برج بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اس انکشاف سے اختلاف کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں داخل ہیں، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں رحلت فرمائی اور وہیں دفن ہوئے، اور جو شخص حمص میں دفن ہے وہ ایک دوسرا شخص خالد ابن یزیدہ بن معاویہ ہے، جس نے حمص کا قلعہ تعمیر کرایا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے شہر کے مشرق میں ابن ملاحب کے سامنے پڑاؤ کیا تھا۔ اس دور میں بھی حمص بہت بڑا شہر تھا، اس کے گرد شہر پناہ انتہا درجے کی مضبوط تھی۔ جنوب میں بلند پہاڑی پر مضبوط قلعہ تھا۔ یہ شہر دمشق اور حلب کے درمیان واقع ہے، اور یونانی فلسطین کے زیتون یہاں لائے اور یہاں زیتون کے باغات انہوں نے قائم کیے۔ بہرحال حمص کے نواب میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک رات دوسرے جانب خاموشی رہی۔ اس کے بعد حمص کے حاکم ابن ملاحب نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل اور نعرے بجوا دیے تھے۔ صفیں درست ہونے لگی تھیں۔ درمیانی حصے میں حمص کا حکمران ابن ملاحب خود رہا۔ دائیں جانب اس نے مصر یمن کی طرف سے آنے والے لشکریوں کو رکھا تھا۔ بائیں جانب وہ لشکری تھے جو افامیہ، طرابلق اور دیگر باطنی شہروں کی طرف سے آئے تھے۔ دوسری جانب سلطان ملک شاہ سلجوقی نے بھی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ حصے میں درمیان میں سلطان خود رہا، اپنے ساتھ اس نے قیم الدولہ کو رکھا۔ دائیں جانب ارسلان بدران، جبکہ بائیں جانب تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کے پیچھے جو پڑاؤ قائم کیا گیا تھا، اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ان کے لیے لشکر ایک حصہ علیحدہ کرتے ہوئے برق کی کمانداری میں دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کا سنگین کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد ابن ملاحب نے جنگ کی ابتدا کی، اور وہ سرد قہر آلودہ راتوں، پرخزاں موسموں میں کالے بخار کی سی کیفیت، محرومی اور ناامیدیوں کی لہر میں کفر، سامان اتوار کے انتشار، گھبراہٹ، خوف اور دہشت میں تلخیوں اور محرومیوں بھرے عذابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ابن ملاحب بڑا پر امید تھا کہ اس کے ساتھ مختلف شہروں کے لشکری ہیں اور وہ سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب ابن ملاحب کے حملہ آور ہونے کے بعد سلطان کے لشکر میں مخصوص اشارے کے بعد اس طرح تکبیریں بلند ہوئی تھیں جیسے آدھی رات کے آسمان پر درندوں کی طرح دھاڑتی آندھیاں اٹھ کھڑی ہوں۔ پھر سلطان اور اس کے سالاروں نے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ ابن ملاحب اور اس کے حواریوں پر سمندری آندھیوں کے قافلوں کو بے پناہ خروش کے ساتھ کھڑا کرتی برہم ہواؤں، آندھی وراثتوں کو شکستہ، کالی روایتوں کو بھسم کر دینے والے جرات ایمانی کے جذبوں، شعلے برساتی آتش فشانی اور زیست کے عنوان تک کو مر کی تہ میں ڈبوتی سخت گرفت کی آہنی ضرب کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان اور اس کے سالاروں کے ساتھ اس طرح حملہ آور ہونے سے دلوں پر چوٹ پڑنے لگی تھی، سینوں میں ہوک اٹھنا شروع ہو گئی تھی، اور چیختی ہواؤں کے رقص کرتے بگولوں جیسے حملوں کے سامنے جذبے دربدر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حمص شہر کا نواحی علاقہ ہجر کی سیاہ رات، درندگی اور سپاکی کا شکار ہونے لگا تھا۔ 400 کوبہ کو جوہر اغیار، ہرس و ستم کے طوفان اور روز کے شیاطین اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جنگ کی بھٹی سینوں کو ادھیڑنے والے برق کے خونی شراروں، چہروں کو مسک کر دینے والی نخریب کی پیاسی لو
تباہی کی آگ مایوسی کے اندھیرے کھڑے کرتی قہر مانیوں کی آندھی آتش کی طرح کھول اٹھی تھی۔ ہر شے بھوکی ننگی حیات کے بازار میں زندگی کے ہر دلکش روپ سے محروم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جگر تک کو ناسور کر دینے والی زہر آگیں صحرائی سرسر فضاؤں میں غموں کی بوندکاری اور ذہنوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی صدائیں کھڑی کرنا شروع ہو چکی تھی۔ موت اپنی قبائیں کھولے اپنی بے قراری کا افسوں پھونکنے لگی تھی۔ صداؤں کا بھونچال زیست کے سفر کو طوفانی اور انسانی خون سے زمین کو تپانے لگا تھا۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوئی۔ ابن ملعب کی ساری غلط فہمیاں آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو چکی تھیں، اس لیے کہ اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ جنگ کے شروع ہی میں وہ پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان کے لشکر میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کے لشکری بڑی تیزی سے اگلی صفوں کو روندتے ہوئے ابن ملعب کے وسطی حصے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ یہ صورتحال ابن ملعب کے لیے بڑی ہولناک تھی۔ اب سماں کچھ یوں ہو گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکری ابن ملعب کے لشکر کے وسطی حصے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ معاملہ یقیناً ابن ملعب نے اپنے لیے خطرناک خیال کیا، لہٰذا اس نے پسپائی کے نقارے بھجوا دیے۔ نقاروں کی آوازیں سنتے ہی ابن ملعب کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ حمص شہر میں محصور ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ لیکن ابن ملعب اور اس کے لشکریوں کی بدقسمتی کہ سلطان کے لشکری تو پہلے ان کے لشکر کے وسطی حصے میں پہنچ چکے تھے، اب جو ابن ملعب کے لشکریوں نے بھاگ کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سلطان کا پورا لشکر بھی ان کے پیچھے لگ گیا۔ کچھ لشکری پہلے ہی ابن ملعب کے لشکر کے اندر شامل ہو چکے تھے، لہٰذا سلطان کا لشکر بھی ابن ملعب کے لشکر کو روندتے ہوئے حمص شہر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر ایک بار پھر آخری اور ہولناک رن پڑا جس میں ابن ملعب کی ساری قوت کو کچل کے رکھ دیا گیا اور حمص شہر پر سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ابن ملعب جو حمص کا حکمران تھا، جنگ کے دوران مارا جا چکا تھا۔ سلطان شہر کے نظم و نسق میں لگ گیا تھا۔ اسی دوران سلطان کو خبر ہوئی کہ امر موسیٰ کا نائب زکریا بلخی اور حسن بن صباح کا دائی کبیر ابن عطاش دونوں قزوین شہر کی ایک سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ امر موسیٰ کی موت کے بعد زکریا حسن بن صباح کی تنظیم میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے 3 بہترین قدم اٹھائے۔ پہلا یہ کہ ارسلان بدران کو چند دستوں کے ساتھ قزوین کی طرف بھجوایا تاکہ زکریا بلخی اور باطنیوں کے دائی کبیر ابن عطاش سے نپٹا جا سکے۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ کیم الدولہ اور تاج الدولہ دونوں کو ان کے لشکریوں کے ساتھ سلطان نے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ طرابلس، عرفہ اور افامیہ پر حملہ آور ہو کر انہیں ان کے ظالم حکمرانوں سے نجات دلائیں۔ تیسرا قدم سلطان نے یہ اٹھایا کہ اپنے سالار عثمان جنگ کو اس نے یمن کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں جو صلیبی نام کی باطنی حکومت ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ خود سلطان اصفہان کی طرف چلا گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 33۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب حمص کے قریب پہنچا تو حمص کا حکمران ابن ملعب جب اپنے لشکر کے ساتھ پہلے سے شہر کے نواح میں خیمہ زن تھا تو اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے کہ حمص کے علاوہ طرابلس